صل على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم درود پاک میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان کے بعد ایمان کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کل کی جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے بتایا کہ دین کے 3 پارٹ ہیں، ایک ایمان، ایک اسلام اور ایک احسان۔ ایمان جڑ کی مانی، جب اگر جڑ کمزور ہو جائے گی تو تنا آٹومیٹک کمزور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی طرف توجہ دو، دھیان دو۔ اگر یہ کمزور ہو گیا تو پھر سب کچھ کمزور ہو جائے گا۔ آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔ ایمان کے لفظی جو لٹریلی میننگ ہے، جو ڈکشنری میں میننگ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ الف میم نون، الف میم نون، امن۔ لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، کوئی ڈر ہے اس ڈر سے آپ محفوظ ہو گئے، یا دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کی خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہتے ہیں۔ کوئی ڈر والی چیز سے آپ محفوظ ہو گئے تو اسے امن کہیں گے، یا آپ کسی چیز سے مطمئن ہو گئے، ہے نا، عافیت میں آ گئے، حفاظت میں آ گئے، تو آپ اس کو امن کہیں گے، یعنی امن سے ہمکنار ہو گئے۔ اب شریعت کے اندر سچے دل سے ان باتوں کا اقرار کرنا یا ان باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں۔ وہ کتنی چیزیں تھیں جو ہم نے گنائی تھی کل؟ 7 چیزیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا، ہے نا، اس کے بعد اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا یا فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، ہے نا، 4 چیزیں ہو گئی۔ پھر اللہ کی تقدیر جو بندے کے حق میں اس نے لکھ دی ہے، اس کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھنا۔ قیامت برپا ہوگی اس پہ بھی ایمان ہے، اور مرنے کے بعد اٹھ کر کے حساب و کتاب دینا ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ایمان محفوظ چیز میں داخل ہو جانا، یعنی ایک سرکل ہے جو محفوظ ہے، سیف ہے، اس سرکل کے اندر کوئی آ گیا تو ایمان داخل ہو گیا۔ ایمان لازمی طور پر اگر بولا جائے، لازمی طور پر بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کم سے کم جو ایمان لایا ہے وہ ضرور محفوظ ہو جائے گا، وہ ضرور محفوظ ہو جائے گا۔ اب محفوظ کسی نہ کسی چیز سے ہوا جاتا ہے نا، ایسے تو محفوظ نہیں ہوا۔ اب محفوظ کس چیز سے ہوا؟ سب سے پہلے انسان جب اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکام کا اقرار کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس بات سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کو اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ پھر وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمان کے درجے ہیں، بہت نچلے درجے کا، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر، پھر اوپر۔ جیسے جڑ، جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوتی جائے گی، اوپر تنا ایسے ہی پیڑ کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ ایک پیڑ آپ لگاتے ہیں شروع میں تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن وہ جیسے جیسے اس کی جڑ پھیلتی چلی جاتی ہے اندر، ویسے ویسے اس کا تنا باہر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے۔
ایمان شروع میں کم ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے ایمان کی وجہ سے بندے کا عمل اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان دراصل یقین اور بھروسے کا نام ہے. اب ایمانی سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد آدمی محفوظ ہو جاتا ہے نا. دوسرا متعدی معنی اس کا یہ ہوگا کہ مومن خود بھی محفوظ ہوتا ہے اور جو اس سے کانٹیکٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں بھی حفاظت میں رکھتا ہے، وہ انہیں بھی حفاظت میں رکھتا ہے. اب آئیے ذرا قرآن کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو، اگر اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو تو نہ تو تم غم کرو نہ تم ڈرو، تم ہی سربلند رہو گے، یعنی تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں کوئی جھکا نہیں سکتا ہے. یار ایک بچہ اپنے باپ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے تو اسے کوئی چھو نہیں سکتا، تو ایک بندہ جو اپنے اللہ کے پروٹیکشن میں ہو، اس کی حفاظت میں ہو، اسے کون چھوئے گا؟ تو ایمان تو دراصل یقین کا نام ہے. ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے. تو غار ثور میں جب پہنچے، پیچھے پیچھے کافر بھی پہنچے. غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کافر غار ثور کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے پیر اندر سے دکھ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کافر اگر ذرا سا جھک کے دیکھ لیں تو یہ ہم پا جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. غم مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون پکڑے گا ہمیں؟ پھر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ جب مکڑی نے جالا بنا اور کبوتریوں نے انڈے دیے. اللہ کیا سبب ملا کہ اللہ پر اگر یقین ہوگا تو کافر اگر ہمارے دروازے پہ بھی ہوگا تو وہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے جب گھر سے نکلا کرو تو فی امان اللہ کہہ کے نکلا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا. دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، آگ جل رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں. کتنے زمانے سے آگ جلائی جا رہی تھی 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے، بعض روایتوں میں 7 سال پر آیا کہ اتنے ٹائم سے آگ کو جلایا جا رہا تھا صرف کس لیے؟ ایک ابراہیم کو ڈالنے کے لیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، ڈالا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رستے میں ہیں. اللہ کی مدد کب پہنچتی ہے ذرا دیکھیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے یعنی منجنیق میں پھینک دیے گئے، اب رستے میں ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے ابراہیم سے پوچھو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے. آنے کے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ کہا ہے. کہا کہیے. کہا آپ سے نہیں ہے. کہا تو جس سے کس سے ہے؟ کہا جس سے ہے. کہا تو جس سے ہے اس سے کہیے. کہا اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیا کہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تیرا بندہ تو ایسا کہہ رہا ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ آگ کو حکم دے دو. کیا حکم دیا آگ کو؟ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ تکلیف نہ دینا، سلامتی والی رہنا، گل گلزار رہنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. اگر اللہ پر مکمل یقین ہو تو حالات بدل جاتے ہیں. خدا کریم ہے، رستے نکال دیتا ہے، عدو کے گھر میں موسیٰ کو پال دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. کون کیا بگاڑے گا اگر اس کی امان میں ہے. اور پھر یہ تو اسی بات کی گارنٹی ہے ہی ہے، آمنت باللہ، یہ اللہ نے تجھ پہ ایمان لایا. اب جب تجھ پہ ایمان لایا تو تو جان میں تو تیرے سپرد ہو گیا. جب اتنا کہہ دیا تو اب بھروسے کی کا امتحان ہے کہ تمہارا کتنا بھروسہ ہے ہمارے اوپر. اب اس کو امتحان کو ہمیں کیئر کرنا ہے. اسی کے لیے دنیا سجائی گئی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و توب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔